الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ نہایتی قابل قدر سامعین و ناظرین، عشرہ ذو الحج چل رہا ہے، اس مناسبت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے مختلف عنوانات عرض کر رہا ہوں۔ ان میں سے آج کی گفتگو سورہ بقرہ آیت نمبر 127 سے لے کر 129 تک، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تعمیر کعبۃ اللہ کا جو حکم دیا، اس حوالے سے اس واقعے کو نقل کیا گیا ہے، اور اس کی مناسبت سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو دعائیں مانگی ہیں ان دعاؤں کا ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ کی بنیاد اور اس کی تعمیر شروع کی، یہ میں پہلے ایک درس میں عرض کر چکا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے ساتھ اس کی پہلی بنیاد رکھی تھی۔ طوفان نوح میں کعبۃ اللہ منہدم ہو چکا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور اپنی اہلیہ سیدہ ہاجرہ کو جب وہاں چھوڑ کے آئے، پھر اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ پیش آیا، پھر اللہ کے حکم سے تشریف لائے تو تعمیر قبلہ کا اللہ نے حکم دیا۔ یہاں پر قرآن پاک نے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ کی بنیادوں کو اٹھایا، حالانکہ بنیاد کھودی جاتی ہے، اٹھائی بعد میں جاتی ہے، تو یہاں بنیاد کے کھودنے کا ذکر نہیں ہے، بنیاد کے اٹھانے کا ذکر ہے، اس لیے کہ بنیادیں کھودی جو فرشتوں نے تھیں اور وہ تحت سرا تک تھیں، اور پھر اس کے اوپر جو انہوں نے عمارت تعمیر کی تھی، اور طوفان نوح میں جو عمارت گری تھی تو اوپر کا کمرہ تو گر گیا تھا، لیکن وہ بنیادیں پہلے سے موجود اور محفوظ تھیں۔ اس لیے یرفع ابراہیم القواعد، ان پتھروں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پتھر رکھے، کوئی نئی علیحدہ تعمیر، علیحدہ بنیاد نہیں قائم کی، بلکہ وہی پہلی بنیاد تھی۔ تو فرمایا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے گھر کی بنیاد رکھی۔ حضرت اسماعیل کو ابراہیم سے علیحدہ ان کا ذکر کیا ہے۔ اس میں بھی حکمت یہ ہے کہ جب بھی کوئی کام ہوتا ہے تو بڑے کی طرف منسوب ہوتا ہے، چھوٹا بے شک اس کے ساتھ شامل ہوتا ہے۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام نبی اپنی جگہ پر، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ارجمند ہیں اور بیٹے ہیں۔ تو کعبۃ اللہ کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام رکھ رہے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام اس میں مزدور کی حیثیت سے ان کے ساتھ معاون ہیں، وہ کام کر رہے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں کوئی اچھی خوبصورت عمارت ہو، کوئی بہترین مسجد ہو، تو ہم کہیں جی یہ کس معمار نے بنائی ہے، تو مزدوروں کا تذکرہ نہیں کیا جاتا، اس بنانے والے اہم مستری کا نام لیا جاتا ہے کہ یہ اس نے کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس معمار خلیل کا ذکر کیا کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے کھڑا کیا، اور ان کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی تھے۔ اللہ کے حکم سے جب وہ تعمیر مکمل ہوئی تو تعمیر کی تکمیل پر چند دعائیں قرآن پاک نے یہاں نقل کی ہیں۔ ان میں سے پہلی دعا تھی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب تقبل منا، ہماری طرف سے ہماری اس محنت کو قبول کر،
इन्नका अंत समीउल अलीम, इसलिए कि तू बेशक सुनने वाला और जानने वाला है। कबूलियत की दुआ मांगी गई, इसमें वैसे यूँ बहुत सारी हिकमतें हैं, लेकिन उनमें से एक ये कि जंगल बियाबान है, सुनसान है, वीरान है, वादी गैर अज़ीज़ ज़रैन है, दूर दराज तक किसी चीज़ का निशान नहीं, और जो पत्थर चुने गए हैं, जिन पत्थरों को वहाँ रखा गया है, कोई नोकीले हैं, कोई सीधे हैं, कोई छोटे हैं, कोई बड़े हैं, कोई आगे है, कोई पीछे है, और घर रब का तामीर हो रहा है। मैं और आप अपनी छोटा सा मकान मस्जिद तामीर कराते हैं तो उसके लिए मेमार ऐसा हो जो इमारत को बिल्कुल सीधा कायम करे। तो खलील कह रहे हैं कि अल्लाह हमने इस घर को जो उठाया है वो तेरी अजमत और शान के मुताबिक नहीं है कि तू तो ज़ुल अर्शिल मजीद है, तू तो फ़आलुल लिमा युरीद है, तू तो अला कुल्लि शैइन क़दीर है, तू तो पूरी कायनात का खालिक और मालिक है। कहाँ तेरी अजमत और यहाँ कहाँ जंगल के अंदर एक पत्थरों की इमारत और उसे तेरे घर का नाम देकर बैतुल्लाह तामीर किया जा रहा है। ऐ अल्लाह ये तेरी अजमत और शान नहीं, हमारी हैसियत इतनी थी, हम इतना कुछ कर सकते थे। ऐ अल्लाह हमारी इस थोड़ी सी मेहनत को तू शर्फ कबूलियत अता फरमा दे, तेरे यहाँ कबूल हो जाए तो रब थोड़ा ही कबूल कर ले तो वो बहुत बड़ी सादत और नेमत की बात है। इसलिए बाज़ बुजुर्गों का एक कौल है कि काबिलियत कोई चीज़ नहीं होती, कबूलियत बहुत बड़ी चीज़ है। बड़े बड़े काबिल आदमी गुमराह हो जाते हैं, बड़े बड़े काबिल आदमी राह हिदायत से भटक जाते हैं, बड़े बड़े ज़हीन ज़ीरक और काबिल लोग होते हैं लेकिन कुछ नहीं कर पाते। और जब अल्लाह कबूलियत अता फरमाते हैं तो किसी आदमी से काम ले लें और बहुत बड़ा काम ले लेते हैं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जद्दुल अंबिया वल मुरसलीन अल्लाह के यहाँ कबूलियत की दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह हमारी इस मेहनत को कबूल कर, इस मरकज़ को कबूल कर। और वो उस कबूलियत का नतीजा था कि आज तक काबतुल्लाह मरकज़ रुश्द व हिदायत है। ये उस कबूलियत का नतीजा था कि आज तक पूरी दुनिया उस काबे की तरफ मुँह करके इबादत करती है। ये उस कबूलियत का नतीजा था कि आज पूरी दुनिया हज के लिए वहाँ पर जाती है। तो रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, ये पहली दुआ थी। और इससे हमें एक सबक मिलता है कि जब भी हम कोई खैर का काम करें, जब भी हम कोई दीन का काम करें, जब भी कोई हम भलाई का काम करें, जब भी हम कोई फलाह और रुश्द और कामयाबी का काम करें तो उसमें इतरान आनी चाहिए कि ये काम मैंने किया है। यूँ नहीं कहना चाहिए कि मुझ में इतनी ताकत थी, ये मेरी मेहनत थी। नहीं, रब पर छोड़कर अल्लाह के हुजूर मांगना चाहिए, ऐ अल्लाह जितना मैं कर सकता था कर दिया, अब तू इसे कबूल फरमा ले। और अल्लाह की तरफ से उस जगह को कबूलियत मिल जाए तो जंगल में मंगल बन जाता है। जैसे यही काबतुल्लाह आज पूरी दुनिया की हिदायत का मरकज़ बना हुआ है। और अगर कबूलियत ना हो तो फिर आदमी भटक जाता है और बहक जाता है। दूसरी दुआ जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यहाँ पर मांगी वो ये कि रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लका, ऐ अल्लाह हमें अपना फर्माबरदार बना, यानी मुझे भी और मेरा बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो वहाँ मौजूद थे, सैयदा हाजरा थी, हमें अपना फर्माबरदार बना के रख, मुसलमान बना के रख। इसलिए कि ये दुआ भी बड़ी अहम है। बाज़ दफ़ा आदमी बहुत अच्छे और नेक काम करके भी फिर गुमराह हो जाते हैं। कई लोगों को देखा है बहुत अच्छा काम किया है, किसी भी हवाले से, किसी रिफाई काम को किया है, किसी दरसगाह को बनाया है, किसी मस्जिद को तामीर किया है, फिर उसी आदमी को हम देखते हैं वो शराब भी पी रहा है, उसी को देखते हैं वो बेराहरवी का शिकार भी हो रहा है, उसी को देखते हैं वो गुमराही की तरफ भी चला गया है। तो खलील ये दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह जब तूने इतना बड़ा काम लिया है तो ऐ अल्लाह फिर हमें अपना ही फर्मा बरदार रख और अपना ही गुलाम रख और अपने ही दरवाजे से भीख मांगने वाला बना। वजअलना मुस्लिमैन लका। और फिर अगली दुआ इससे भी अजीब है कि ये काम जो हमने किया है सिर्फ हम तक नहीं, हमारी नस्लों में भी इस खैर को जारी फरमा। ये सबक मुझको और आपको भी है कि जब भी हम कोई खैर का काम करें तो वो ये नहीं कि सिर्फ मैं ये काम करके जा रहा हूँ, अपनी औलादों के लिए भी हमें ये दुआ मांगनी चाहिए, हमारी बिरादरी के लिए भी अपने ये दुआ मांगनी चाहिए, नस्लों के लिए भी दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह वमिन ज़ुर्रियतिना उम्मतम मुस्लिमतन लक, हमारी औलाद में
ایک امت ایسی پیدا کر جس کا نام امت مسلمہ، مسلمان امت ہو، مسلم امت ہو، فرما بردار امت ہو۔ چنانچہ ہم جتنے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمہ گو مسلمان ہیں، ہم اپنے آپ کو امت مسلمہ کہلاتے ہیں۔ گویا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے۔ اور اس میں علماء نے ایک اور بھی عجیب بات لکھی ہے کہ اس سے اگلی دعا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی دعا کی ہے کہ ربنا وابعث فیہم رسولا، لیکن اس سے پہلے یہ دعا کی ہے کہ امتا مسلمۃ لک، اے اللہ امت مسلمہ دے۔ امت کو پہلے مانگا ہے، نبوت کو بعد میں مانگا ہے۔ یوں سمجھ لیجئے مقتدی پہلے مانگے ہیں، امام بعد میں مانگا ہے، غلام پہلے مانگے ہیں، آقا پہلے بعد میں مانگا ہے۔ حالانکہ پہلے آقا ہونے چاہیے، پہلے محبوب کا ذکر ہونا چاہیے، پہلے مقتدا اور پیشوا کا ذکر ہونا چاہیے، پھر غلاموں کا ہونا چاہیے۔ لیکن قرآنی آیات کی حکمتیں عجیب ہیں کہ امت کو اس لیے مانگا گیا کہ اکیلے نبی آ کر بیٹھیں اور ان کا کوئی فرما بردار نہ ہو، امتی نہ ہو، کلمہ پڑھنے والا نہ ہو تو وہ کس کو پڑھائیں گے؟ مسجد میں اکیلا امام آ کے بیٹھ جائے، مقتدی کوئی نہ ہو، وہ نماز کس کو پڑھائیں گے؟ استاد اکیلا بیٹھا ہو، شاگرد کوئی نہ ہو، پڑھنے والا کوئی نہ ہو تو وہ استاد کس کو پڑھائے گا؟ اس لیے خلیل نے اس کعبۃ اللہ جو اسلام کا سب سے بڑا اور پہلا اور اہم درسگاہ تھی اور اہم ادارہ اور مدرسہ تھا، اس کی بنیاد میں یہ دعا مانگی، ساری چیزیں اللہ سے مانگی کہ اللہ استاد بھی عطا کر، اے اللہ نصاب تعلیم بھی عطا کر، اے اللہ شاگرد بھی عطا کر۔ تو شاگردوں کے لیے دعا مانگی کہ امت مسلمۃ لک، فرما بردار امت عطا کر۔ اور اس کا پہلا مصداق وہ مقدس جماعت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنت سے تیار ہوئی۔ 23 سال تک مکی اور مدنی زندگی میں محبوب نے جن لوگوں پر محنت کی، جنہوں نے حضور کا کلمہ پڑھا اور محبوب کی دین کی خاطر وہ پوری دنیا میں پھیلے، ہر جگہ جا کر انہوں نے دین اسلام کی دعوت دی اور اس پر اپنی جان، مال، وطن، خاندان، گھر بار سب کچھ قربان کیا۔ اس امت مسلمہ کا پہلا مصداق وہ ہیں۔ اور یوں کہہ دیا جائے تو بے جا نہیں، جیسے حضرت رحمت کائنات امام الانبیاء سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائے خلیل ہیں، ایسے حضور کی ساری جماعت صحابہ اور ان کے صدقے سے قیامت تک آنے والے کلمہ پڑھنے والے مسلمان، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہیں۔ جیسے آقا کو دعائے خلیل کہا جاتا ہے، ایسے حضور کے صدقے سے ان کو بھی دعائے خلیلی کہا جائے گا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے دعا مانگی کہ وجعلنا امتا مسلمۃ لک، اے اللہ ہماری اولاد میں امت مسلمہ فرما اور فرما بردار امت پیدا کر۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اے اللہ ہمیں مناسک حج وہ بھی دکھا دے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ مکمل کر لیا تو یہی ایام حج جو 8 ذوالحج سے 13 تاریخ تک، جن میں ہم سب لوگ بھی جو مسلمان جاتے ہیں حج کرتے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا گیا، وہ سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو لے کر انہوں نے جناب ان مقامات پر یہ ہے آرینا مناسکنا، مناسک حج ان کو دکھلائے، وہاں سے احرام ان کو مندوایا، مینا میں گئے، پھر رات کو وہاں ٹھہرے، اگلے دن عرفات کے میدان میں پہنچے، پھر وہاں سے مزدلفہ کی طرف آئے، پھر وہاں سے اگلے دن مینا میں آئے، پھر وہاں پر قربانی کی۔ یعنی یہ وہ ساری ترتیب وہی ہے حضور کی امت میں جو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو حضرت جبریل علیہ السلام نے سکھائی تھی، اسی ترتیب سے گویا وہ مناسک حج تھے جو اللہ نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو سکھائے۔ یہ دعا مانگی تھی کہ ارنا مناسکنا، اے اللہ ہمیں مناسک حج بھی سکھا، وتوب علینا، اے اللہ ہم پر پوری رحمت کی توجہ فرما، ہماری توبہ کو قبول کرا، اس لیے کہ انک انت التواب الرحیم، تو توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص حج کرتا ہے اور حج مقبول و مبرور کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، دنیا کے دکھلاوے کے لیے نہیں کرتا، تجارت کے لیے نہیں کرتا، شہرت کے لیے نہیں کرتا، رب کی رضا کے لیے کرتا ہے، جب وہ حج سے واپس آتا ہے تو یہ خلیل کی اس دعا کے نتیجے میں اللہ اس کو ایسے پاک صاف کر دیتے ہیں
جیسے اس وقت وہ ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا ہو، اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں۔ ایسے حج سے جب واپس آتا ہے تو اس کے حصے میں بھی کوئی گناہ نہیں، بلکہ آپ اور ہم حجاج کی جب زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں تو یہ منظر دیکھتے ہیں کہ ان کے چہروں پر جو واقعی اللہ کی رضا کے لیے جاتے ہیں اور وہاں جا کر وہ ساری رحمتیں لوٹ کے آتے ہیں تو ان کے چہروں سے وہ آثار ظاہر ہوتے ہیں، وہ عبادت کے آثار نمایاں ہوتے ہیں، ان کی زندگیوں میں تبدیلی ہوتی ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ جس عبادت کی تکمیل کے بعد انسان میں نیکی کی تبدیلی، عملی تبدیلی آئے، سمجھ لو وہ عبادت قبول ہے۔ کہ حج سے پہلے مثال کے طور پر ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا تھا، لیکن حج کے بعد اس نے نماز شروع کر دی ہے۔ پہلے اگر وہ احکامات شریعت کی پابندی نہیں کرتا تھا، اب اس نے شروع کر دی، تو اس کا معنی ہے اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا ہے اور اللہ نے اس پر اپنا رحم کر دیا ہے۔ اس لیے وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اے اللہ تو ہی تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آخری دعا جو جس کا یہاں تذکرہ ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جنگل بیابان میں کعبۃ اللہ کی اس تعمیر کے بعد اور اس حج کے موقع پہ، چونکہ وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہ مناسک کے حج کے بعد جو آخری دعا مانگی وہ یہ تھی کہ اے اللہ اس جگہ کو میں نے تعمیر تو کر دیا ہے، بنا تو دیا ہے، میں نے کعبے کو بنایا تو ہے، لیکن کعبے کو بسانے کے لیے، کعبے کو سنوارنے کے لیے اور اس کو ہمیشہ کے لیے آباد کرنے کے لیے اے اللہ تیرے حضور ایک درخواست کرتا ہوں کہ ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ ان میں یعنی اہل عرب میں، چونکہ اس وقت حضرت ابراہیم مکہ المکرمہ میں تھے، یہی وجہ ہے کہ حضور ہی نبی مکی ہیں جن کی ولادت مکہ المکرمہ میں ہوئی ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا نتیجہ ہے۔ تو دعا مانگی کہ اللہ وہ رسول یہاں مبعوث فرما، وہ پیغمبر یہاں پر تشریف لائیں۔ علماء نے لکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ مقدس خصوصیات جن میں آپ کا ثانی کائنات میں اور کوئی نبی نہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آدم سے عیسیٰ تک جتنے نبی آئے ہیں بے شک رب نے ان کو نبوت عطا کی ہے، رب نے بنایا ہے، لیکن کوئی نبی کسی نبی کی دعا بن کر نہیں آیا۔ آدم نے دعا نہیں مانگی کہ اللہ شیس کو نبی بنا، شیس نے نہیں مانگی کہ اللہ نوح کو نبی بنا، نوح نے نہیں مانگی کہ اللہ ابراہیم کو نبی بنا، ابراہیم نے اپنی اولاد کی دعا تو مانگی ہے رب حب لی من الصالحین، مجھے نیک اولاد عطا کر۔ ایسے حضرت سیدنا زکریا نے یوں دعا تو مانگی ہے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ ہمیں اچھا وارث دے، لیکن یوں دعا نہیں مانگی کہ بیٹا دے جو نبی بنا دے۔ کائنات میں سب بن مانگے آئے ہیں، ایک اکیلے ہی آمنہ کے لال صاحب جمال و کمال محبوب ذوالجلال سید الاولین والآخرین خاتم النبیین سیدنا و مولانا و ماوانا و ملجانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بن کے آئے اور جن کو خلیل نے کعبہ بنانے کے بعد آقا کی آمد سے کئی ہزار سال پہلے کعبے کی چوکٹ کو پکڑ کے سرسجدے میں ڈال کے کہا تھا ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ اپنا محبوب ان کو دے دے جو آ کر اس کعبے کو بسائے اور آ کر یہاں لوگوں کی تعلیم دے، ان کو تعلیم کتاب و حکمت دے، تلاوت آیات اور تزکیہ نفس اور ان لوگوں کی اصلاح کا کام کریں۔ تو حضور اس لیے ایک روایت میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تشریف آوری پر 3 چیزوں کا ذکر فرمایا انا ثمرۃ دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے دادے ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں جو خلیل نے کعبے کو پکڑ کر مانگا تھا۔ انا بشارت و مسیح، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا قرآن پاک میں ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میرے بعد ایک رسول آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، محمد ہوگا اور وہ اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا میں عیسیٰ کی وہ بشارت بن کے آیا۔ انا رؤیا امی صادقہ، میں اپنی اماں کے سچے خوابوں کی تعبیر ہوں جو سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ حضور کی والدہ ماجدہ نے مختلف قسم کے خواب دیکھے تھے۔ ان خوابوں میں یہ بھی ایک خواب دیکھا تھا کہ ان کے بطن اطہر سے ایک روشنی اٹھی ہے جس سے پوری کائنات منور ہوئی ہے جو شام کے محلات تک چلی گئی ہے۔ تو وہ روشنی کیا تھی؟ وہ حضور کی تشریف آوری تھی، وہ آپ کا نور نبوت تھا جس سے پوری کائنات منور اور روشن ہوئی ہے۔ تو یہ دعا ابراہیم علیہ السلام نے مانگی کہ اللہ اس مرکز کے لیے شاگرد دے،
تو وہ صحابہ مانگے، استاد دے تو وہ محمد الرسول اللہ مانگے، اور پھر اس استاد کے لیے نصاب تعلیم جو اس درسگاہ میں یعنی کعبۃ اللہ میں اور کعبہ کی بیٹیاں جتنی مسجدیں ہیں ان میں قیامت تک اس کی تعلیم ہو، وہ 4 چیزیں ہیں جن کو تعلیم کے لیے کہا گیا۔ میں مختصراً ان کو عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ اللہ اس رسول کو بھیج جو یتلو علیہم آیاتی کا، ان لوگوں پر تیری آیات کی تلاوت کرے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ واحد کتاب قرآن مجید ہے جس کی تلاوت کا حکم ہے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب۔ اس کے علاوہ جتنی آسمانی کتابیں ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، وہ کتاب ہے، اس کو پڑھا جاتا ہے۔ ضرورت لوگ پڑھتے ہیں، جیسے وکیلوں کی الماریوں میں کتابوں کا ڈھیر لگا ہوتا ہے، لیکن جس کی ضرورت پڑی اس کتاب کو اٹھایا، اس کے جس حصے کی ضرورت پڑی اس کو دیکھا، پھر وہاں رکھ دیا۔ یہ لیکن صرف ایک قرآن ہے جو الحمد سے بالناس تک بالترتیب اور ترتیب کے ساتھ، تجوید کے ساتھ اور عبادت کی نیت سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں، حفاظ پڑھتے ہیں، بلکہ جبریل حضور کے ساتھ آ کر اس کا باقاعدہ دور کرتے تھے، اور قرآن مجید کی تلاوت کے فضائل بیان کیے گئے۔ اس پر حدیثیں بہت ساری ہیں جن میں فرمایا گیا کہ ایک حرف پڑھو 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور فرمایا میں یہ نہیں کہتا لا اقول لکم الف لام میم حرف، الف لام میم ایک حرف ہے، الف حرف و لام حرف و میم حرف، الف لام میم کہو گے یہ 3 حرف ہیں، 10 30 نیکیاں لکھی جائیں گی، 30 گناہ ختم ہوں گے، 30 درجے بلند ہوں گے۔ آج بہت سارے بے دین اور جاہل لوگ عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھا جائے تو معنی سے، ورنہ ایسے پڑھنے کا کیا فائدہ؟ بھئی یہ رب کا کلام ہے، رب کی بولی ہے۔ آج میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ چھوٹا سا بچہ کسی بڑے کی بات نقل کر دے، بہت اچھے خوبصورت نعت خوان پڑھنے والے کلام پڑھتے ہیں، اگر کوئی بچہ اپنی توتلی چھوٹی سی زبان سے کسی نعت خوان کی نقل کر کے 2 شعر پڑھ دے، ہم اس بچے پر کتنے خوش ہوتے ہیں، اور جب اللہ کے کلام کو اللہ کا بندہ پڑھتا ہے تو اللہ کتنے خوش ہوتے ہوں گے۔ اس لیے ایک حدیث میں ہے کہ جب انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کی پوری توجہ اس پر ڈال کر اس کے قرآن کو خود سنتے ہیں کہ میرا بندہ میرے کلام کو کیسے پڑھ رہا ہے۔ تو پہلا فریضہ یتلو علیہم آیاتک، حضور نے تلاوت آیات خود کی، ایک رکعت میں 6 پارے حضور نے تلاوت فرمائی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کلمہ پڑھا اور بیٹھ گئے اپنی دکان پر، شام کو 6 آدمیوں کو کلمہ پڑھا کے لے آئے اور کہا محبوب میرے دن کی پونجی یہی ہے، جتنا قرآن آتا تھا میں اس کی تلاوت کرتا گیا، یہ لوگ قرآن سے متاثر ہوئے ہیں، ان کو کلمہ پڑھا کے لے آیا۔ سیدنا عمر بن خطاب بہن کی زبان سے قرآن سن کر مسلمان ہوتے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان کی سیرت کو دیکھو، آپ حیران ہو جائیں گے، عثمان کی پوری زندگی قرآن کا مجموعہ ہے کہ کلمہ پڑھا تو سامع قرآن بن کے، زندگی گزاری تو قاری قرآن بن کے، دور حکومت گزارا تو ناشر قرآن بن کے، اور جب عثمان دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو شہید قرآن بن کے۔ سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کے متعلق آتا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کی ان کی کیفیت یہ ہوا کرتی تھی کہ کمال ہو جاتا تھا کہ جب میدان جہاد میں جاتے، گھوڑے پہ سوار ہوتے، قرآن کی تلاوت کرتے، تلوار بھی چلتی، کفر سے مقابلہ بھی ہوتا، خدا کے کلام کی تلاوت بھی ہوتی، اور جب واپس لوٹتے تو قرآن والناس تک پہنچ چکا ہوتا تھا۔ حسنین کریمین کا قرآن پڑھنا اور بالخصوص سیدنا حسین کا کربلا کے ریگزاروں میں، یہ کیا تھا؟ یہ وہی حضور کی تربیت کا اثر تھا جو محبوب نے پڑھا تھا، جو آپ کے خاندان نے پڑھا تھا، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ سیدنا حسین نے فرمایا اس لیے قرآن پڑھ رہا ہوں کہ نان مصطفیٰ نے طائف کے پتھروں میں پڑھا، احد کے پہاڑوں میں پڑھا، اما فاطمہ نے چکی پیس کے قرآن پڑھا، نانی خدیجۃ الکبریٰ نے حضور کی مرہم پٹی کر کے قرآن پڑھا، بھائی حسن مجتبیٰ نے تخت خلافت پہ بیٹھ کے پڑھا، تو میں آج کربلا کے ریگزاروں میں اللہ کے کلام کی تلاوت نہ کروں اور کیا کروں گا؟ تو یہ قرآن کی تلاوت اس امت کی ذمہ داری ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ دینی تعلیمی ادارے جن میں آج قرآن پاک بچوں کو پڑھایا جاتا ہے اور بچے قرآن کے حافظ ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ اتنی تعداد میں ہو رہے ہیں کہ ہم شاید آج ہماری مسجدیں کم پڑ جاتی ہیں، قرآن کے حافظ زیادہ ہوتے ہیں جو رمضان المبارک میں تلاوت کرتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، ورنہ پہلے ہمیں حافظ تلاش کرنے پڑتے تھے۔
ہم نے اپنے مدرسے میں بچوں میں شوق دلانے کے لیے اصول بنایا کہ جو بچہ 15 دن میں پارا یاد کر کے امتحان دے دے ہم اس کو اتنا انعام دیں گے۔ بچے خوشی سے یاد کرتے ہیں۔ تو تلاوت آیات پہلا کام۔ دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری جو اللہ کی طرف سے خلیل نے دعا مانگی تھی، وہ فریضہ منصبی یہ ہے کہ فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ یہ پیغمبر ان کو کتاب بھی سکھائیں، حکمت بھی سکھائیں۔ ایک بات یاد رکھیے، قرآن وحی ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اس وحی کو صاحب وحی یعنی نبی ہی سمجھا سکتا ہے۔ میں اور آپ اپنی مرضی سے کلام کو نہیں سمجھ سکتے۔ کوئی دنیا کا عربی دان، اپنی عربی سمجھنے والا، آج کل کے بھی جو لوگ عرب میں رہتے ہیں وہ عربی بھی اس قرآن مجید کی وجہ سے اس عربی کی تہ کو نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے قرآن کی سب سے اچھی تفسیر وہ ہے جو تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن کی تفسیر قرآن سے، یا قرآن کی تفسیر بے قول نبی، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، حضور کے فرمان سے ہو۔ تو محبوب قرآن سکھائیں گے تلاوت آیات کے ساتھ، تعلیم کتاب کہ قرآن کے اندر احکامات کیا ہیں، اوامر کیا ہیں، منہیات کیا ہیں، فرائض کیا ہیں، ضروریات کیا ہیں، اس پر عمل کیسے کرنا ہے۔ اور تیسری چیز یہ کہ والحکمہ، وہ پیغمبر حکمت بھی سکھائیں گے۔ حکمت کے یہاں کئی مفہوم ہیں۔ ایک تو حکمت عقل مندی اور دانائی کو کہا جاتا ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکمت مومن کا یہ گمشدہ سرمایہ ہے، تمہیں جہاں سے ملے اس کو لے لو، اس لیے کہ یہ ہے ہی تمہاری چیز۔ انبیاء سے بڑھ کر صاحب حکمت کوئی نہیں، اللہ سے بڑھ کر حکیم کوئی نہیں ہے جو پوری انسانیت کو حکمت کی باتیں بتاتا ہے۔ اور علماء نے یہاں حکمت کا معنی اتباع سنت بھی لکھا ہے کہ قرآن جو بات بتا رہا ہے اس کی عملی تفسیر صرف محمد الرسول اللہ کی ذات گرامی ہے کہ آپ نے جو کہا